اسلام، کرسچینٹی اور جوڈائزم تینوں کو کلیکٹیولی ابراہمک ریلیجنز بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ ابراہیمی مذاہب، اور یہ ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان تینوں مذاہب کی ایک خاص نسبت ہے ابراہیم علیہ السلام سے، جو کہ صدیاں پہلے بلکہ ہزاروں سال پہلے پیدا ہونے والے اللہ پاک کے ایک پروفٹ تھے۔ ان تینوں ریلیجنز کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لنک ہے۔ جیوز جو ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، وہاں تک ان کی جینیالوجی جاتی ہے۔ اور مسلمان جو ہیں یہ دو طرح سے ابراہیم علیہ السلام سے لنکڈ ہیں۔ ایک تو اسپریچولی وہ کنیکٹڈ ہیں ابراہیم علیہ السلام سے، یعنی کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک کا مقدس نبی مانتے ہیں۔ دوسرا لنک یہ ہے کہ اسلام کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی سلسلہ نسب یعنی کہ جینیالوجی جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتی ہے۔ عرب جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی نسل سے ہیں۔ اس حساب سے پھر دونوں ریلیجس گروپس کا گہرا تعلق ہے آپس میں، جوز کا بھی اور مسلمانوں کا بھی۔ لیکن کرسچنز بھی ابراہیم علیہ السلام سے تعلق رکھتے ہیں، حالانکہ مسلمان اور عیسائی دونوں مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بنا باپ کے پیدا ہوئے، میراکیولسلی، معجزانہ طور پہ، لہذا ہی ہیڈ نو جینیالوجی۔ لیکن ماں کی طرف سے حضرت عیسیٰ جوئش قوم سے تعلق رکھتے تھے، ان کا سلسلہ بھی ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے ماں کی طرف سے، اس اعتبار سے۔ اچھا، مسلمان ویسے زیادہ کلیئر ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں، جب وہ کہتے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام بنا باپ کے پیدا ہوئے تو اس کی آگے بس بات ختم ہو جاتی ہے، اسلام میں فل اسٹاپ ہے، دیٹس اٹ، دیر از نو اف اینڈ بٹ۔ لیکن کرسچینٹی میں کچھ فریکشنز ایسے ہیں، کچھ وہاں کے سیکٹس ایسے ہیں، کچھ فرقے ایسے ہیں کرسچینٹی کے جہاں پر اس بات پر یقین نہیں رکھا جاتا کہ وہ بنا باپ کے پیدا ہوئے، اور جنرلی جو ہے وہ یہ مانا جاتا ہے کرسچینٹی میں۔ باقی جو بڑے ان کے فرکشنز ہیں، بڑے جو ان کے سیکٹس ہیں، وہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بنا باپ کے پیدا ہوئے۔ لیکن اس کے باوجود انجیل متی یعنی گوسپل آف میتھیو اور انجیل لوکاس یعنی گوسپل آف لیوک میں دو الگ الگ جینیالوجیز، شجرے دیے گئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، اور دونوں میں کوئی ایک نام بھی آپس میں کامن نہیں ہے، میچ نہیں کرتا، بالکل ڈیفرنٹ ہے، دونوں جینیالوجیز ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے۔ تو یہاں کرسچینٹی میں اس اعتبار سے ایک کنفیوژن ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی والد ہی نہیں تھا، وہ بنا باپ کے پیدا ہوئے، تو یہ جینیالوجی کیسے بنی ہے اس کی، اور دو الگ الگ کیسے، اور وہ بھی دونوں ایک دوسرے سے بالکل مختلف شجرے ہیں، کوئی دو شخصیات بھی اس میں کامن نہیں ہے، ایک جیسے نام نہیں ہے، بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ اسلام البتہ بالکل کلیئر ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی جینیالوجی اگر نہیں ہے تو مطلب نہیں ہے، دیٹس اٹ۔ اب ایسا ہے کہ یہ جو تینوں مذاہب ہیں نا، تینوں ریلیجنس، ابراہمک ریلیجنس ہیں، اس میں بہت ساری پروفیسیز بھی ایک جیسی ہیں، آپس میں میچ کرتی ہیں۔ پروفیسی اس چیز کو کہتے ہیں جس نے آگے چل کے ہونا ہوتا ہے، فیوچر کی بات، اس کو پروفیسی کہا جاتا ہے۔ تو بہت سی ان کی پروفیسیز جو ہیں وہ ایک جیسی ہیں، لیکن ان کا اینڈ رزلٹ البتہ الگ الگ ہے۔ یعنی اگر کرسچن مذہب کے اندر ایک پروفیسی ہے تو اس کی جو اینڈ رزلٹ ہے وہ انہوں نے اپنے حساب سے مانا ہوا ہے کہ اس کی اینڈ رزلٹ ہماری فیور میں ہوگی۔ جوڈائزم کے اندر جو پروفیسیز ہیں ان کی اینڈ رزلٹ ان کے حساب سے ان کے فیور میں، اور مسلمانوں کے نزدیک جو پروفیسیز ہیں ان کا اینڈ رزلٹ مسلمانوں کی فیور میں۔ اچھا، یہ جو پروفیسیز ہیں اس میں کچھ ایسی ہیں جو کہ دل کو دہلا دینے والی ہیں۔ انہی میں سے ایک پروفیسی ہے، اسے کہا جاتا ہے ارمگیڈن۔ یہ کرسچینٹی میں بھی مانی جاتی ہے اور مسلمان بھی اس میں مانتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری تھے، ڈسائپل جسے کہتے ہیں، جان نام تھا ان کا۔ جان سے منسوب ایک بائبل کی کتاب ہے، ریویلیشنز آف سینٹ جان، جس کو شارٹ فارم میں بک آف ریویلیشنز کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے ورڈز نہیں ہیں، یہ بہت سارے کرسچنز کو بھی نہیں پتا ہوگا۔ اگر کوئی کرسچن برادری کا بندہ یہ پروگرام دیکھ رہا ہو تو میں ذرا اس کے جنرل انفارمیشن کے لیے بتا دوں کہ بک آف ریولیشنز جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ورڈز نہیں ہیں، یہ اصل میں سینٹ جان کے دیکھے گئے خواب ہیں جو کہ پھر بک آف ریولیشن میں لکھے گئے ہیں۔ ان کو خواب آیا اور انہوں نے وہ لکھے ہوئے ہیں۔ یہ بک ویسے لکھی کس نے تھی یہ بھی کوئی اس پہ حتمی رائے نہیں ہے کرسچن اسکالرس کے نزدیک، یعنی ان سے منسوب ضرور کیا جاتا ہے کہ یہ سینٹ جان نے لکھی، لیکن اس کا کوئی ہسٹوریکل پروف نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو نام ہوتے ہیں نا عیسائی برادری کے، آپ مختلف سنتے ہوں گے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے نام بھی بڑی حد تک میچ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو الگ الگ سننے میں دکھ رہے ہوں گے، پروناؤنسیشنز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، لیکن سملر نیم ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا۔ مثال کے طور پر جان جو ہے
وہ عیسائی حضرات جو ہے جان دا بیپٹسٹ، وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں، اور پھر وہ جونا جب کہتے ہیں، جونا بہت سارے نام آپ نے سنے ہوں گے، جونا یونس علیہ السلام کو کہتے ہیں، پھر جو جیکب کہتے ہیں، جیکب وہ یعقوب علیہ السلام کو جیکب کہتے ہیں، اور جب وہ جوزف کہتے ہیں تو ان کا مطلب یوسف ہوتا ہے، یوسف علیہ السلام کو جوزف کہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو وہ ابراہم کہتے ہیں، داؤد علیہ السلام کو وہ ڈیوڈ کہتے ہیں، سلیمان علیہ السلام کو وہ سولومون کہتے ہیں، اور جب مسلمان آدم علیہ السلام کہتے ہیں تو وہ ایڈم کہتے ہیں۔ ایک جیسے نام ہے، پروناؤنسیشنز ڈیفرنٹ ہے ان کی۔ بک آف ریولیشن میں چیپٹر 16 ورس 16 میں ایک آیت آتی ہے، اور بڑی امپورٹنٹ آیت ہے کہ then they gathered the kings together to the place that in Hebrew is called Armageddon۔ اور پھر اسی چیپٹر میں نیچے اگر آپ پڑھیں گے تو بہت بڑی لڑائی کا ذکر ہے، اس کے بہت بڑی لڑائی کا ذکر ہے، اور کہا جا رہا ہے اس کے اندر کہ دنیا بھر کی قومیں کولیپس ہو رہی ہیں، گویا کہ ایک ورلڈ وار کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اب یہ ابھی پوری ہونی ہے پروفیسی، یہ ہوئی نہیں ہے، عیسائیت کے مطابق اس نے ابھی پوری ہونا ہے۔ انتہائی خوفناک اور پینفل جنگ، جو کہ دنیا کی تاریخ میں کبھی اس طرح کی جنگ پہلے نہیں لڑی گئی ہوگی، عیسائیت کے مطابق یہ ہونی ہے آگے چل کے۔ لیکن مسلمان، جن کے لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ ڈسائسو فیکٹر ہیں اصل میں، اگر آپ دیکھیں نا، ابھی آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کہ مسلمان جو ہیں، آدھے آپ کو چائنا رشیا کی طرف نظر آتے ہیں، آدھے آپ کو نظر آتے ہیں امریکہ اور ویسٹ کی طرف، لیکن یہ ڈسائسو فورس ہے۔ جہاں پہ یہ فورس ہوگی وکٹری ادھر آنی ہے۔ کچھ اس طرح کا جیو پولیٹیکل نقشہ آج بھی بنا ہوا ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک بھی اسی طرح کی ایک جنگ کی پروفیسی ہے، البتہ مسلمان اس کو ارمگیڈون نہیں کہتے، وہ اس کو کہتے ہیں ہرمجدون، یہ نام ہے اس کا، ہرمجدون۔ وہ کہتے ہیں عیسائی برادری والے ارمگیڈون، مسلمان کہتے ہیں ہرمجدون، یا پھر مسلمان بہت سارے جو ہیں وہ اس کو الملحمۃ الکبریٰ بھی کہتے ہیں، الملحمۃ الکبریٰ۔ اسلام کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جنگ کی ہولناکیوں کا ذکر کرتے ہوئے اپنی ایک حدیث میں فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ ایک پرندہ آسمان میں اڑتا جائے گا اور نیچے زمین پہ لاشیں ہی لاشیں بکھری ہوئی ہوں گی انسانوں کی، مطلب ہر جگہ جہاں دیکھے لاشیں بکھری پڑی ہوں گی انسانوں کی۔ اس جنگ کے بعد کا منظر ہے، اور پھر وہ پرندہ صبح سے شام تک اڑتا رہے گا، اڑتا رہے گا، اڑتا رہے گا، اس امید پہ کہ نیچے ذرا زمین پہ کوئی خالی جگہ ملے تو میں بیٹھوں، تھوڑی دیر آرام کروں، لیکن اس کو کوئی خالی جگہ ملے گی ہی نہیں، ہر جگہ لاشیں ہی اس کو نظر آئیں گی، اور پھر جب وہ اڑتے 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 تھک جائے گا، مزید نہیں اڑ پائے گا تو تھک کے گر جائے گا، اور جب گرے گا بھی تو لاش پہ گرے گا، جب وہ گرے گا بھی تو لاش پہ گرے گا، اس کی صبح سے شام تک اس کی جو پر ہے نا، وہ جواب دے جائیں گے، آگے نہیں اڑیں گے، لیکن لاشیں ختم نہیں ہو رہی ہوں گی نیچے۔ یہ اس جنگ کے جانی نقصانات ہوں گے، تو بہت بڑی جنگ، اس کو کہا گیا ہے ہرمجدون۔ دیکھیں یہ جو پروفیسیز ہوتی ہیں نا، ہندوتوا والے ہو گئے یا دیگر مذاہب کے جو لوگ ہیں، جو کہ نان ابراہمک ریلیجنس کے لوگ ہیں، وہ شاید اس کے امپیکٹ کو اس طرح سے نہ تو فیل کر سکتے ہیں، نہ ہی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی بھیانک چیزیں ہیں، لیکن خاص طور پر جو عیسائی برادری اور مسلمان برادری ہے اور جوڈائزم کے اندر بھی جو لوگ ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں ان چیزوں کو، وہ مانتے ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں اس چیزوں کو، یہ کتنی بڑی چیزیں ہیں۔ اچھا، اب میں آپ کو ذرا اس کا یہ بتاتا ہوں، اس کو ہرمجدون کیوں کہتے ہیں مسلمان؟ کیونکہ یہ علاقہ جہاں پر جنگ ہوگی نا، جو بیٹل گراؤنڈ ہے، وہ فلسطین کے اندر ہونا ہے، فلسطین۔ اور اس بیٹل گراؤنڈ کا نام اصل میں اس وادی کا نام جہاں یہ جنگ ہوگی، جہاں پر بہت زیادہ فورسز ڈپلائیڈ ہوں گی اور وہ لڑیں گی آپس میں، دو بدو ہو جائیں گی دو بہت بڑی فورسز، اس وادی کا نام ہے مجیدون۔ اسرائیلی سٹی حیفا کے بالکل پاس ہے۔ حیفا میں اسرائیل کا ایک اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ بندرگاہ ہے۔ اب اسرائیلی سٹی کیا، آکیوپائڈ فلسطین کا شہر حیفا کہہ لیں آپ اس کو۔ ناؤ آج میں آرمگیڈن کا ذکر کیوں کر رہا ہوں، آپ کو کیوں بتا رہا ہوں یہ چیزیں؟ کیونکہ اب یہ جو لبرلز ہیں نا، جو کہ مذہب کو بھی نہیں مانتے، اور وہ جو کہتے ہیں یہ مذہب اور یہ ساری چیزیں فضول ہیں، ان کے لیے بڑی دکھ کی بات ہے۔ ویسے امریکی صدر جو بائیڈن صاحب دنیا کے سب سے پاورفل شخصیات میں سے ایک امریکی صدر، اس نے دنیا کو خبردار کیا ہے کہ آرمگیڈن آ رہی ہے۔ اب یہ بڑی بھیانک بات ہے، اس نے کہا آ رہی ہے آرمگیڈن۔ ترکی کا بڑا نیوز آؤٹ لیٹ انادولو ایجنسی رپورٹ کر رہا ہے کہ بائیڈن سیز ورلڈ ایٹ رسک آف نیوکلیئر آرمگیڈن۔ صرف آرمگیڈن نہیں ہے، نیوکلیئر آرمگیڈن آ رہی ہے۔
اچھا یہ بات بائیڈن کیوں کہہ رہا ہے، کس کانٹیکسٹ میں کہہ رہا ہے؟ ایک تو دیکھیں مڈل ایسٹ کا نقشہ چینج ہو رہا ہے نا، اوپیک والا یہ جو تیل والا واقعہ ہوا ہے کہ یہ ویسٹ والوں نے اور امریکنس نے کہا کہ پروڈکشن بڑھائیں اور پرائزز کم کریں، لیکن رشیا اور اوپیک والوں نے مل کے جو ہے پروڈکشن کم کر دی الٹا اور پرائزز اس کی بڑھا دی ہیں۔ اس پہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ رشیا اور یہ جو مڈل ایسٹ کے جو تیل والے امیر ملک مسلمانوں کے، جو کہ نیوکلیس میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مسلم ورلڈ کا نیوکلیس یہی مڈل ایسٹ کے ملک ہیں، انہوں نے نظر آ رہا ہے صاف طور پہ کہ یہ ان کا ٹلٹ تھوڑا سا ہو گیا ہے وہاں پہ رشیا کی طرف۔ اب یہ بائیڈن کس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہے، اس کے لیے آپ گارڈین کی یہ خبر دیکھیں کہ بائیڈن وانٹس ورلڈ وڈ فیس آرمیگیڈن اف پیوٹن یوزز دا ٹیکٹیکل ویپنز ان یوکرین۔ پیوٹن اشارہ دے چکا ہے ویسے 2-4 روز پہلے کہ ہم یوز کریں گے ضرورت پڑنے پہ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز یوز کریں گے، چھوٹے چھوٹے نیوکلیئر ویپنز نہیں ہوتے، وہ کہہ رہے ہیں ہم یوز کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر وہاں کچھ اس طرح ہوا یوکرین میں، جو کہ ہو بھی سکتا ہے، وہاں پر تو پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے آج کل، آپ دیکھیں بیٹھے بٹھائے وہ جو کریمیا کو رشیا سے پل جوڑتی ہے، پتہ نہیں کس نے اس کو اڑا دیا، اور وہ جو گیس پائپ لائن جاتی ہے اس کو بھی اڑا دیا گیا ہے، امریکہ پہ الزام لگ رہا ہے کہ انہوں نے اڑایا ہے، تو وہاں پر تو بیٹھے بیٹھے کچھ بھی ہو رہا ہے آج کل۔ تو نیوکلیئر گرنا، ٹیکٹیکل نیوکلیئر، چھوٹا نیوکلیئر گرنا، یہ کوئی خارج الامکان بات نہیں، ہو بھی سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ اگر وہاں کچھ اس طرح ہوا نا، نیوکلیئر یوز ہوا، جنگ تو آلریڈی چل رہی ہے، اگر اس جنگ میں نیوکلیئر یوز ہوا تو اس کا سیدھا اس کی جو تباہی ہے نا وہ مڈل ایسٹ میں بھی آئے گی، کیونکہ آرمیگیڈن یا ہرمجدون کا ورڈ اس نے یوز کیا بائیڈن نے۔ ہرمجدون یورپ میں تھوڑی ہے، یوکرین میں تھوڑی ہے، ہرمجدون کہاں ہے؟ فلسطین میں، مڈل ایسٹ کے اندر ہے، مڈل ایسٹ میں۔ اور ایز آئی سیڈ تیل کے معاملے پہ دنیا دیکھ چکی ہے کہ مڈل ایسٹ اور روس جو ہے یہ آپس میں گہرے ہوتے جا رہے ہیں، وہ بھی آئل رچ کنٹری ہے، دونوں کے انٹرسٹ ایک ہے نا، تیل انہی کے پاس ہے، مطلب ان میں سے یہ اگر مل کے بیٹھتے ہیں تو دنیا کی پوری آئل مارکیٹ انہی کے پاس ہے، رشیا اور مڈل ایسٹ والے۔ پلس اگر آپ دیکھیں تو رشیا کی بھرپور ملٹری پریزنس ہے ہرمجدون کے پاس، سیریا کے اندر، سیریا میں رشین فورسز ہیں، لیبیا کے اندر بھی رشین پروکسیز آپ کو لڑتی ہوئی نظر آتی ہیں، لبنان کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ فورسز ہیں، اور غزہ کے اندر بھی ایون یہ جو گروپس لڑتے ہیں حماس والوں کے اوپر رشیا کا بھی ہاتھ ہے تھوڑا بہت، تو رشیا کی ٹھیک ٹھاک پریزنس ہے مڈل ایسٹ کے اندر، اور امریکہ کی بھی ہے، اسرائیل اس کا سب سے بڑا پارٹنر ہے، اور پھر دوسرے بھی ان کے بہت سارے گروپس ہیں یہاں پہ۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ فیوچر کا نقشہ کچھ یوں بن رہا ہے کہ مسلم ورلڈ پلس رشیا، اور اس کے خلاف ہوں گے امریکہ اور اس کے یورپین اتحادی، اور ان کا ملٹری بیس ہوگا اسرائیل کے اندر، اسرائیل ان کا ملٹری بیس ہوگا؟ کیا اس طرح ہم اس کو دیکھیں؟ کیا یہ نقشہ بن رہا ہے؟ دیٹ وی نیڈ ٹو سی۔ لیکن اگر بائیڈن ریلیجس اسکرپچرس سے آج کے حالات بتا رہا ہے نا، تو اسلامی اسکرپچر میں ویسے احادیث میں تو یہ بھی ذکر ہے کہ مسلمان اور عیسائی مل کے ایک کولیشن بنائیں گے، دونوں ایک جوائنٹ کولیشن بنائیں گے، اور وہی جیتیں گے، اس کے اندر کسی ایسی فورس کے ساتھ لڑیں گے جو کہ ان کے پیچھے ہوگی، اور وہی جیتیں گے۔ اور اسلامی اسکالرس کے نزدیک یہاں جن کرسچنز کا ذکر ہے وہ آرتھوڈاکس عیسائی ہیں، جو کہ رشیا اور ایسٹرن یورپ کے اندر رہتے ہیں زیادہ تر۔ اب احادیث میں دیے گئے یہ جو واقعات ہیں نا، ان کی ٹائم لائن پریڈکٹ کرنا آسان نہیں ہے اتنا، یہ واقعات ہونے تو ہیں لیکن ٹائم لائن ان کی کیا ہوگی، آگے کون سا ایونٹ ہے، پھر اس کے بعد کون سا ایونٹ ہے، یہ پریڈکٹ کرنا کافی مشکل کام ہے۔ لیکن بہرحال بائیڈن کی جانب سے آرمیگیڈون کا ذکر کرنا ظاہر کر رہا ہے کہ دنیا کس قدر خوفناک فیز میں داخل ہو چکی ہے۔